الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أو كما قال الله تبارك وتعالى. محترم اور مکرم طلبہ عزیز کے پیرنٹس، والدین اور سرپرست احباب، آپ لوگ تشریف لائے، بہت خوشی اور مسرت ہوئی، اس لیے کہ جامعہ میں اور جامعہ کی روح جو تعلیم و تربیت ہے، اس عنوان سے آپ کو پہلی مرتبہ جمع کیا گیا ہے اور آپ نے اپنی بیداری کا، دینی حمیت کا اور اپنے طلباء کے، اپنے بچوں کے تئیں فکر کا اظہار فرمایا. یہ ہمارے ذمہ داران کے لیے بھی، خصوصاً حاجی عثمان صاحب، حاجی سلیم صاحب، حاجی اقبال صاحب اور ان کے فرزندان علی صاحب اور عیان صاحب، اور اسی طریقے سے مدرسے کے ذمہ داروں اور اساتذہ کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، اور میں سبھی کی جانب سے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، تعلیمی اور تربیتی مشورہ یہ بہت اہم چیز ہے، بلکہ مدرسے کا اگر نچوڑ اور روح کہی جائے کہ یہ مجلس تو تعلیمی و تربیتی مجلس سے رکھی گئی ہے، یہ مدرسے کی روح اور جان ہے. خوشی کی بات تو یہ بھی ہے کہ آپ نے جس عزم کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا ہے، آپ تمام احباب قابل مبارکباد ہیں. اور اس پرفتن حالات میں جہاں صرف دنیا اور دنیا ہی کی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں آپ نے اس مدرسے کا انتخاب فرمایا جس میں دین اور تربیت اور تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ اسکول، کالج اور عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے. جیسے کہ مدرسے کے ذمہ دار نے وقت کے اس اہم تقاضے کو محسوس کیا کہ جہاں ہم طلبہ کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، وہی اصلی تعلیم بھی ان کو دی جائے تاکہ وہ جس میدان میں جائے وہ آگے بڑھتے چلے. بہرحال آپ کا انتخاب مدرسے کے لیے دراصل یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا دل میں یہ داعیہ پیدا ہونا ہے اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا کہ آپ کا بچہ بھی دین سے آراستہ ہو، آپ کا بچہ بھی حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے. یہ دراصل آپ کی سوچ، آپ کا ذہن اور آپ کا جذبہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی منشا ہے، اللہ کا مقصود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے بچوں کو چنا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. اس قرآنی علم کے لیے اگر انتخاب ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم انتخاب فرماتے ہیں. تو ہمیں
اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اور قرآن مجید کے علوم کو اپنے طلبہ اور بچوں کو سکھانے کے لیے یہ جذبہ بھی دیا، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے طلبہ کو مدرسے میں بھیجا۔ تو اس عظیم نعمت کی قدر کی جائے، اس عظیم نعمت کو سمجھا جائے۔ آپ نے طلبہ کو مدرسے میں بھیج دیا، یہ صرف آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جس جذبے کے ساتھ، جس دینی حمیت کے ساتھ بھیجا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے طلبہ کی دینی اور تعلیمی اور تربیتی فکر کرنا چاہیے، اس کے اخلاق کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے، اس کے رہن سہن کے اعتبار سے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ طلبہ سے، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ طلبہ کی محبت میں، بچوں کی محبت میں آپ سب کچھ سامان لے کر آتے ہیں۔ بعض طلبہ کو دیکھا کہ بچے کی محبت میں امی بھی آئی تو 1000-2000 کا سامان، حالانکہ وہ جو بچہ ہے اس کے والد رکشہ چلا رہے، ان کی انکم اور کمائی اتنی نہیں ہے، لیکن بچے کے لیے پیار ہے، محبت ہے کہ سب کچھ 1000-2000 کا سامان لا کر دے۔ کبھی ماں آ رہی ہے، کبھی باپ آ رہا ہے، کبھی نانا آتے ہیں، کبھی دادا آتے ہیں، کبھی چاچا آتے ہیں، کبھی ماما، سبھی آتے ہیں، طلبہ سے ملتے ہیں، اس کو خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کو سامان بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تک یہی پیار اور محبت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے خاص مجلس رکھی گئی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت اور اس کے اخلاق، عادات اور آداب کو سکھلانے کے لیے صرف آپ نے مدرسے میں بھیج دیا اور بس نہ اس کے تعلق سے کوئی پوچھنا ہے، نہ کوئی سوال ہے۔ عموماً تو یہی ہو رہا ہے، اور وقت کی اس اہم ضرورت کو اساتذہ نے اور ہمارے ذمہ دار نے سمجھا کہ یہ ہونا چاہیے کہ والدین کو خود بلائے اور خود ان کو فکر دلائے کہ آپ کے طلبہ کی تعلیم کتنی ہوئی ہے، اس کے اندر تربیت، آداب، اخلاق اور عادات کتنے آئے ہیں، اس کو آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ آنا پڑے گا، باقاعدہ اساتذہ سے، ذمہ داروں سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مدرسہ جو عظیم مدرسہ ہے اور عظیم خدمت کے لیے جانا جاتا ہے، وہ صرف یتیم خانہ بن کر رہ جائے کہ آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اب ان کا کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کو فکر ہی نہیں۔ اللہ کی فکر تو ہے، لیکن جس فکر کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پیار محبت سے سامان پہنچا دینا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کے سامان کا انتظام کرنا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب مدرسے میں آئے، ماں باپ سے ملنے کے لیے آئے، ضرور ذمہ داروں سے ملیں، اس کی تعلیمی کیفیت پوچھیں کہ یہ بچہ حفظ کر رہا ہے، کتنے پارے ہوئے اس کے، یاد بھی ہے یا نہیں یاد، کتنا سناتا ہے، اسی کے ساتھ اس کی تربیت کا کیا معاملہ ہے، اس کے اخلاق، آداب، سلام کا عام کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا، بڑوں سے کیسے بات کرنا، اسی طریقے سے بہت ساری تربیت کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، سنتوں کا اہتمام ہے یا نہیں، فرائض کا اہتمام ہے یا نہیں، تہجد، اشراق اور اوابین پڑھنے کا اہتمام ہے یا نہیں، مسجد میں داخل ہو رہا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے یا نہیں۔ ابھی تو موقع آ رہا ہے گھر جانے کا،
کیونکہ 6واں امتحان ہونے والا ہے 18 تاریخ کو اور 19 تاریخ سے چھٹی لگنے والی. تو یہاں تو ہم سب کچھ اہتمام کراتے ہیں، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بچہ آپ کے گھر پہنچے تو آپ کو جیسے یہاں محفوظ تھا ویسے وہ محفوظ رہنا چاہیے. میں اشارہ کرتا چلوں کہ ہم نے یہاں پر طلبہ کے لیے، بچوں کے لیے غلط عادات نہ ہو، بری عادتیں نہ آئے، اور جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ کس طریقے سے الگ الگ نہج پر جا رہے ہیں، اور جو بچوں کا غصہ ہے، ماں باپ کی بات نہیں ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ماں باپ کو الٹے جواب دینا، یہ سب عام شکایتیں ہیں. لیکن یہاں ہم کوشش کرتے ہیں وہ استادوں کی بھی سنیں، اپنے ماں باپ کی بھی سنیں، ان کی بھی خدمت کریں. اور اسی طریقے سے خاص جو موبائل وغیرہ ہے، آج موبائل کا فتنہ یہ معمولی فتنہ نہیں، بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے اس مدرسے میں ہم نے بہت سختی کی کہ کوئی طالب علم اور کوئی بچے کے پاس موبائل نہ رہے. اور فوراً ہم چونکہ 24 گھنٹہ یہی بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہمارے ذمہ دار حافظ شاہ نواز صاحب بھی مستقل پوری محنت کرتے، صبح ہو شام ہو، ہر وقت بچے کی نگرانی، بچوں کی تعلیمی فکر، تربیتی فکر، بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، سب چیزوں کا ہم سبھی خیال رکھتے ہیں. تو کوئی بچے کے پاس موبائل آ گیا تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کا رہن سہن فوراً بدل جاتا ہے کہ بچہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، بچہ پڑھنے سے ہٹ گیا ہے. فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر نظر کی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کہیں گھر گیا تھا اور گھر سے موبائل لے کر آیا. اور میرے عزیزوں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ والدین جب بچے کو مدرسے میں بھیج رہے تو اس کو موبائل کیوں دے رہے. ایک تو یہ ہے کہ چوری چھپے بچہ لے کے آتا ہے، لیکن بعض والدین کی طرف سے یہ بھی بات آئی کہ ہاں ہم نے دیے ہیں. حالانکہ یہاں پر آفس کا فون لگانے کا سب انتظام موجود ہے. باقاعدہ میں نے کہا کہ 10 سے 12 کے درمیان جو صبح کا وقت ہے وہ آفس کا وقت ہے، اس وقت ہم فون لگا کے بھی دیتے ہیں یا آپ بھی فون کر سکتے. تو ایک بہانہ ہو جاتا ہے کہ فون کرنے کے لیے، بچے سے بات کرنے کے لیے دیا ہے. حالانکہ اگر بات ہوتی صرف بات کرنے کی تو چھوٹا موبائل، تو بڑے بڑے موبائل. تو بہرحال یہ چیزوں پر سختی کر کے ہم نے اس کو ختم کیا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری عادتیں اخلاق کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے سب چیزیں درست کرنے کی کوشش کی. لیکن دیکھیے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں، اپنے اعتبار سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا ہمیں تعاون نہیں ملتا. جس طریقے سے آپ کا رسپانس ملنا چاہیے، آپ کا تعاون ملنا چاہیے کہ آپ خود آ کر آفس میں بچے کے تعلق سے پوچھیں، اس کا پڑھنا کتنا ہوا، اس کی تربیت کیسی ہوئی، اس کے اندر کوئی غلط عادات، کوئی غلط آداب اخلاق کے اعتبار سے یا رہن سہن کے اعتبار سے کچھ چینجز تو نہیں آ رہا ہے. جب آپ آئیں گے تو پھر بچے پہ بھی اثر ہوگا. اس لیے کہ ماں باپ کی فکر بہت ضروری ہے، ماں باپ کی فکر بہت ضروری ہے. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں کا ہر ایک نگہبان، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھو اپنے ماتحتوں کے بارے میں. عزیزان محترم، اگر ہم نے بچوں کی فکر نہیں کی تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ رکھا ہے وہ آخرت اور قیامت کے دن پر رکھا ہے. جب قیامت تاری ہوگی، حشر ہوگا، سب کو جمع کیا جائے گا، تب فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم.
یہ اور بات ہے کہ قبر میں نیک آدمی کی راحتیں شروع ہو جاتی ہے، گناہگار کو عذابات کی جھلکیاں دے دی جاتی ہیں، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے صرف قیامت کے دن پر اور حشر کے دن پر رکھا ہے کہ اس وقت جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس سے پہلے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہاں حقوق اللہ ہے وہاں حقوق العباد بھی ہے، بندوں کی بھی حق ہے کہ ماں باپ کا بچوں کی تئیں کیا حق ہے، اولاد کا ماں باپ کی تئیں کیا حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ جنت اور جہنم کا چھوڑا ہے قیامت پر، یہ اس وجہ سے کہ کہیں بچہ جو ہے، بچے کی اگر صحیح تعلیم و تربیت کا آپ نے انتظام نہیں کیا ہے، وہ بچہ آپ کا دامن پکڑ لے گا، اب فیصلہ اس کے بولنے پر ہوگا۔ بچہ اگر نیک اور صالح ہے تو بچہ والدین کو جنت میں لے جائے گا، اور بچہ اگر نافرمان بن گیا تو وہ بچہ پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا۔ بلکہ قرآن کے صاف الفاظ ہے، صاف لفظوں میں یہ کہا گیا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بچے جن کی تعلیم و تربیت کا ہم نے صحیح انتظام نہیں کیا، ان کے اخلاق آداب کا ان کا خیال نہیں رکھا، اور یہ بچے دین سے، تربیت سے اور دینی تعلیم سے، اعمال سے دور ہو گئے، فرائض سے دور ہو گئے، ایک قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور اللہ کے سامنے ماں باپ کا دامن پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بڑے تھے، ہم ان کا کہنا مانتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی، انہوں نے آداب اور اخلاق نہیں سکھائے، یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے انہوں نے ہمیں غلط راہوں پر ڈالا۔ یہ کہتے تھے کہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، سب کچھ کہا لیکن نماز کے لیے نہیں کہا، فرائض کی ادائیگی کے لیے نہیں کہا، ایمان کی فکر نہیں دلائی، دین کی فکر نہیں دلائی، دنیا میں کیسے جینا ہے، اسوہ رسول اللہ کو کیسے اپنانا ہے، اس کی تعلیم نہیں دی، تو وہ کہیں گے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے انہوں نے یہ گمراہ کیا۔ اگر یہ بول دیتے، اگر سمجھا دیتے، نصیحت کر دیتے کہ نماز پڑھ لو، دین سیکھ لو، ایمان کی فکر کر لو، ایمانی فکروں میں، ایمانی ماحول میں آ جاؤ، لیکن فکر نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں گے فَآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، بہت سخت الفاظ ہے، اے اللہ یہ میرے ماں باپ نے سب کچھ سامان تو لا کے دیا، سارے انتظامات کیے، لیکن اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہے، ان کو دوہرا عذاب دے۔ جن بچوں کے پیچھے ہم سب کچھ خرچ کر رہے، اپنی نیند قربان کر رہے، اپنی ساری محنتیں لگا رہے، وہی کہیں گے فَآتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، دوہرا عذاب لائق ہو دے۔ میرے عزیزو، ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بچ نہیں پائیں گے، یہ بچے پکڑ لیں گے دامن اور جہنم میں لیں گے۔ تو فیصلے کا جو دن اللہ نے جنت اور جہنم کا آخرت حشر پر رکھا ہے، قیامت کے بعد رکھا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ کہیں ماں باپ نے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت تو نہیں کی۔ اور حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ ایک عورت لائی جائے گی جو نیک نہیں ہوگی، اس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا، وہ اللہ کے حضور کھڑی ہو جائے گی، اور وہ خاتون یہ کہیں گی، اے اللہ میں نے دنیا میں سب کچھ عیش و آرام کی زندگی گزاری، میرا باپ تھا، خوب خوشحال رکھا مجھے، لیکن مجھے کبھی دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، مجھے ایمان نہیں سمجھایا، مجھے اعمال نہیں سمجھایا، مجھے فرائض نہیں سمجھائے کہ کس کو کرنا ہے، کون سی چیزیں کرنا ہے، کون سی نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھایا مجھ کو۔ تو باپ کا دامن بھی پکڑ لیں گے، ادھر خاوند کا بھی دامن پکڑ لیں گے، شوہر، کہ یہ میرا خاوند تھا، میرا شوہر تھا، میرے سب نخرے برداشت کرتا تھا لیکن کبھی نماز کا نہیں کرتا۔ بھائی کو پکڑ لیں گی، یہ میرا بھائی تھا لیکن کبھی دین نہیں سمجھا۔ بیٹے کو پکڑ لیں گی، ماں بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، بیٹے کو پکڑ لیں گی دامن اس کا کہ اس نے مجھ کو نہیں سکھایا۔ تو ایک خاتون کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جائیں گے،
ان کا ایمان، ان کا اعمال، ان کا فرائض کو ادا کرنا، ان کی دینداری سب اپنی جگہ پر رہ جائیں گی۔ اگر فکر نہیں کی تو یہ چاروں لوگ ایک خاتون کی وجہ سے جھگڑیں۔ اس لیے ایک ہی حل بتلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرو، مفہوم یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کر دی تو وہ بھی جنتی اور تم بھی جنتی، اور اگر ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی تو تم بھی جہنمی اور وہ بھی جہنمی، تمہارا ایمان، تمہارا اعمال کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، یہ اہم ذمہ داری۔ اب اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، بہت تفصیلی گفتگو ہے، چونکہ موقع اتنا زیادہ نہیں ہے، آخر میں اپنی حفظ قرآن کی مجلس بھی ہے، تو بہرحال ماں باپ کی بہت اہم ذمہ داری۔ تو ذمہ داروں کی طرف سے یہ گزارش کی جاتی ہے آپ سے، اپنے طلباء کی تعلیم و تربیت کی فکر کے لیے آپ تقریباً ہونا تو یہ چاہیے کہ 15 دن میں ایک مرتبہ آپ آتے، 10 سے 12 کا وقت ہے، آپ اپنے طلباء کی تعلیمی تربیتی فکر کرتے، پوچھتے کہاں تعلیم کیسے ہوئی، تربیت کا کیا معاملہ ہے، سنتوں کو اپنانے والا بنا ہے، دین سمجھا یا نہیں، ایمان کے فکریں جاگی ہے یا نہیں جاگی، اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو ہونا چاہیے 15 دن، لیکن کم سے کم ایک مہینے میں تو ایک چکر صرف اس لیے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کیسی ہو رہی ہے، اس کو پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے، یہ فکروں کو لے کر ہم آئے۔ جب آپ کی فکریں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو قبول فرمائے گا، وہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا۔ یہ نہیں کہ بس لا کے چھوڑ دی، بات ختم ہو گئی۔ تو بہت گزارش ہے، بہت ادب سے گزارش ہے کہ آپ ایک مہینے میں تو ضرور آتے ہیں اپنے بچے کی۔ اور ہم نے اس وقت جو پہلی مجلس تعلیمی تربیتی رکھی ہے، اس میں ہم نے خاص جو آئے ہوئے پیرنٹس ان کے نام بھی لکھے ہیں، جو نہیں آئے ان کو بھی فکر دلائیں گے، جو آئے تھے وہ قابل مبارکباد ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ آئے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، پوچھیں، تاکہ بہت سارے مسئلے ہیں۔ آپ آتے نہیں ہیں، پھر مسائل سمجھ میں نہیں آتے، پھر پتہ چلا کہ بچہ 2-3 سال رہا اور جب نکلا تو نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، نہ ماں باپ کا رہا اور دنیا میں یہ ہو گیا۔ اس لیے صرف ہم پر انحصار نہیں کہ ذمہ داروں پر، اساتذہ پر کے حوالے چھوڑ دیے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نظام مارنے پیٹنے کا نظام نہیں ہے، ہمارا سمجھانے بجھانے کا نظام ہے۔ تو جب ہم سمجھا رہے اور آپ آ کر خود فکر کریں گے تو یہ بچے میں فکریں بڑھیں۔ اور یہ مسابقے کے جو انعامات دیے ہیں ہم نے، کوئی بتانا مقصود نہیں ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی مقصود ہے، بچے آگے بڑھے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے۔ تو اس میں ہم نے انعامات بھی دیے طلباء کو، اور جو یہ مجلس رکھی ہے، جو 2 طالب علم ابھی حافظ بن رہے ہیں، آخری صورتیں پڑھ کر وہ حفاظ میں شامل ہوں گے، یہ مجلس بھی اسی بنیاد پر ہے کہ اور طلباء میں شوق پیدا ہو جائے کہ وہ بھی حافظ بنے۔ تو طلباء جب تک طلباء کا، ذمہ داروں کا، اساتذہ کا اور پیرنٹس کا، سرپرست احباب کا جب تک میل نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا، کچھ رائے آپ دیں گے، کچھ کمی ہماری، کچھ آپ کی کمی، سب مل کر اگر حل کریں گے تو انشاءاللہ کام قابو میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے شکایتی اعتبار سے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، ایک شکایت ہوتی ہے، وہ نہیں، بلکہ ایک رائے ہے کہ ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی رائے، مفید رائے، جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں فائدہ ہو، اس کو ضرور پیش کریں۔ جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، ضرور پیش کریں۔ ہم کوشش کریں گے اس کو سدھارنے کی، اس کو درست کرنے کی، اور آپ بھی
آئے تو ہم آپ کو بتلائیں کہ آپ کے بچے کی کیسے تربیت ہونا چاہیے، جو کمی ہے، جو کمزوری ہے اس کو دور کیا جائے۔ جب ہم مل بیٹھ کے کام کریں گے تب کام ہوگا، ورنہ یہ کہ آپ نے خلوص کے ساتھ چھوڑ دیا۔ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماں باپ کا تعلیمی فکر کرنا، اور ایک ماں باپ کا تعلیمی کوشش کرنا۔ ایک تو ہے فکر کر لی آپ نے، فکر کر کے بچوں کو چھوڑ دی مدرسے، یہ فکر ہو گئی، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ فکر ضروری ہے لیکن اس سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ تعلیمی کوشش، آپ کا آنا جانا، پوچھتے رہنا، سوال کرتے رہنا، بچوں سے پوچھتے رہنا، یہ کوشش۔ اور تیسری چیز، اہم چیز جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کے لیے خاص دعا کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں بہت قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے حق میں اپنے بچے کے لیے دعا کرنا یہ اولیاء اللہ کی دعاؤں کی طرح ہے۔ ایک مختصر سی بات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ ایک جو ہے بقی الدین غرقد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے، اختصار سے اپنی بات پیش کرو، ایک خاتون آئی رونے لگی، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے میرے بچے کو قید کر لیا ہے، اب وہ خوب پیسہ مانگ رہے ہیں، اتنا پیسہ مانگ رہے ہیں کہ اپنا گھر بیچ دوں تب بھی وہ چھوٹے گا نہیں، لیکن گھر بیچتی ہوں تو بھی میں روڈ پر آ جاتی ہوں۔ تو رونے لگی۔ حضرت نے اس کا مسئلہ سمجھا اور کہا کہ ہم اسباب کے اعتبار سے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے ضرور دعا کرتے ہیں اور ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، آپ ماں ہے، ماں کی دعا بچے کے حق میں ضرور قبول ہوئی۔ دعا مانگی رو رو کر، ماں نے بھی آمین کہا، اس کو تسلی ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور کہنے لگی یہی بیٹا ہے جو جیل میں تھا، بند تھا، دشمنوں نے پکڑ لیا تھا، اب وہ چھوٹ گیا۔ تو حضرت نے پوچھا آخر واقعہ کیا پیش آیا؟ کہا کہ اسی سے پوچھ۔ تو اس نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو دیکھا کہ میں جب اٹھنے لگا تو جو موٹی زنجیریں پہلے باندھی جاتی تھی تو موٹی زنجیر وہ ٹوٹ گئی، حالانکہ اس کا ٹوٹنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو بلایا گیا اور جو میکینک ہے کہ اس نے بھی کہا یہ تو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، یہ پاسبل ہی نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی چیز سے توڑی ہوگی، کہا کہ وہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جیسے تیسے وہ ریپیئر کر دی گئی، نئی اسی کی جگہ چین لگائی، پھر دیکھا کہ پھر ٹوٹ گئی۔ ایسا 2-3 مرتبہ ہوا ہے۔ تو جو آفیسر کا سینئر تھا اس نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو وہ آفیسر سینئر سمجھ گیا کہ دیکھو تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے، اور جب اللہ تم کو، بھگوان اور خدا تم کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتا تو ہم کیوں رکھیں، ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال 3 چیزیں ہمیں کرنا ہے، ایک تو تعلیمی تربیتی فکر، اس کے ساتھ تعلیمی کوشش، جیسے میں نے بتایا آ جا کر اس کو پوچھتے رہنا، اس کے دوست احباب کون سے ہیں، کیا ہے، کون سی عادتوں میں لگ رہا ہے، سب کچھ چھڑانا ہوگا، یہ کوشش کا کام ہے۔ اور تیسرا کام، اہم کام، دعا ہے۔ دعا بہت قبول ہوتی ہے ماں باپ کے بچوں کے حق میں۔ ان 3 باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ تعلیم و تربیت پائے گا اور وہ ہماری جنت بنانے کا، سنوارنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور حافظ قرآن کی تو فضیلت ہے ہی کہ 10 گھرانے کی 10 افراد کو وہ جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی گفتگو ہے، میری فکرے، میری جذبات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، دینی دنیاوی عصری اعتبار سے ہر ایک چیز میں ان کو کامیاب فرمائے۔ بہرحال ابھی جو ہے جو مجلس ہونے والی، بس آخری صورتیں طلبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ مجلس کا دعا پر اختتام ہوگا۔ میں اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں کہ طلبہ کو لے آئے، فوراً جو ہے آخری مجلس ہوگی، تمام طلبہ فوراً آ جائیں۔ اساتذہ سے گزارش ہے طلبہ کو لے کر جلدی آ جائیں، آخری صورتیں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد یہ مجلس ختم ہوگی۔
اچھا یہ تو میں نے گفتگو کی، چونکہ موقع اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں، یا ابھی کچھ بچوں کے آنے تک آپ اگر کچھ بولنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، کوئی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ حنیف صاحب کی کوئی رائے آپ بچوں کی تعلیم تربیت کے اعتبار؟ آ جائے طلبہ، جلدی سے آ جائے، بس آخری صورتیں ہوں۔ اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں طلبہ کو جلدی لے کے آئے، وہ دونوں طلبہ جو آخری صورتیں پڑھیں گے جلدی آ جائے۔ اپنی رائے آپ ابھی دینا چاہیں دے سکتے، یا آپ کاغذ پر لکھ کر دے دیں، اس لیے کہ یہ ہمارا آپس کا گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے۔ اپنا گھر سمجھتا ہے تو اس کی ہر چیز ٹھیک کرنے کی فکر ہوتی ہے، جتنی ہماری فکریں ہوں گی، جذبہ ہوگا کہ بچے میں اچھی تعلیم تربیت آ جائے، اس کی رائے پیش کرے، کچھ کمی بیشی ہماری ہوں گی، کچھ آپ کی ہوں گی، سب مل بیٹھ کے حل کریں گے۔ تو خاتون جو مستورات آتے ہیں ان کے بھی بہت سارے مسائل رہتے ہیں، وہ بھی لکھ کر پیش کرتے ہیں، ایک طالب علم کو بھیجیں گے، آپ لا کر دے دیں۔ اور آپ کو پرسنل اگر بات کرنی ہے تو جیسے بتایا میں نے 10 سے 12 کے بیچ میں آفس کا وقت ہوتا ہے، آپ آئیے، گفتگو کیجیے، انشاءاللہ اس پر کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔